ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ میئر حیدرآباد کاشف شورو نے ضلع حیدرآباد کے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے 500 ملین روپے کی لاگت کا حیدرآباد ماسٹر پلان 2047 کے سلسلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اپنے دفتر میں ایک مشاورتی اجلاس کی صدارت کی۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے کہا کہ ماضی میں حیدرآباد کی خاطر خواہ پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو سہولیات میسر نہیں آ سکی، جس کی بنیادی وجوہات میسر زرعی اراضی کو کمرشل اراضی میں تبدیل کرنا بھی شامل ہے، جس سے شہر میں بنیادی سہولیات کی فراہمی میں مشکلات درپیش ہوئی۔ میئر حیدرآباد نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے دیہی حیدرآباد کا دورہ کیا اور وہاں بھی نئی ہاؤسنگ اسکیموں کو دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ اجلاس میں حیدرآباد میونسپل کمشنر انیس احمد دستی نے کہا کہ آج کے اجلاس کا بنیادی مقصد بہتر شہری منصوبہ بندی اور حیدرآباد کی اراضی کا عوام کے مفاد میں بہتر استعمال ہے۔ حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں 2047 تک کے لیے اس شہر کی بہتر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اس ماسٹر پلان میں نکاسی آب کی نظام، آب و ہوا، زرعی سرگرمیاں اور پینے کے صاف پانی کے منصوبے شامل ہوں گے۔ اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ، مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، امتیاز احمد چانڈیو نے کہا کہ وہ حیدرآباد کے ماسٹر پلان کی مشاورت پر میئر حیدرآباد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ منصوبہ بندی کی ذمہ داریاں میوٹ کو سونپی جائیں۔ کچھ نان پروفیشنلز کی وجہ سے شہر مشکلات سے دوچار ہے اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے سرکاری خزانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل نے بھی شہر کا برا حال کر دیا ہے۔ حالانکہ سابقہ حکومت نے ریڈ بس کا اچھا منصوبہ شروع کیا، لیکن یہ شہر کی آبادی کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پر شہریوں کا انحصار کم کرنے کے لیے بہتر سڑکوں اور ٹرانسپورٹ سسٹم کی منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ادارے یونیورسٹیوں سے پیش ورانہ مدد لینے سے گریزاں نظر آتی ہیں، حالانکہ ہم انتظامیہ کی غیر مشروط مدد کرنے کو ہمیشہ تیار ہیں۔ اے ڈی سی 1 نجیب الرحمان جمالی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آبادی میں اضافے کا تفصیلی مطالعہ کیے بغیر یہ منصوبہ مستقبل میں کام نہیں کر سکے گا۔ شہر میں آبادی میں اضافہ دیہی علاقوں سے شہر کی جانب نقل مکانی کی وجہ سے ہے، اس لیے شہر کی آبادی کی اسٹڈی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ اس پلان کو کامیاب بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد سول اسپتال پر زیادہ بوجھ ہے، اس لیے اس شہر سے باہر منتقل کر کے اسے بڑے پیمانے پر قائم کرنا چاہیے اور شہر کی مزید پرامن بنانے کے لیے تجارتی مراکز کو بھی شہر سے باہر منتقل کیا جائے۔ ڈی جی ایچ ڈی اے زاہد حسین شر نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہم اپنے آنے والے نسل کے لیے منصوبہ بندی کے لیے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد کی آبادی میں اضافے کا تناسب 2.1% ہے، لیکن ہمارے پاس حیدرآباد میں نقل مکانی کرنے والے لوگوں کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ آخر میں میئر حیدرآباد نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہدایت کی کہ وہ حیدرآباد ماسٹر پلان 2047 کے سلسلے میں تحریری تجاویز پیش کریں۔ دی وائس آف لائن वधीक ख़बरूं खां आगाह रहण लाइ सब्सक्राइब कंदा करन न्यूज़।